أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. بس حامیم، یہ بھی حامیم کی صورت ہے نا، جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اب امین اور کتاب کی بات ہوتی ہے ہمیشہ۔ کتاب، یہ کتاب جو ہے المبین ہے، روشن ہے، صاف ہے، ہدایت دینے والی ہے، راستہ دکھانے والی ہے۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک تھے ہم خبردار کرنے والے۔ کس کو اتارا ہے؟ قرآن کو اتارا ہے نا۔ قرآن کو کب اتارا ہے؟ لیلۃ مبارکہ، یہ لیلۃ القدر جو ہے لیلۃ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ مبارکہ کہ لوگ اس کو شب برات کے اوپر لے جاتے ہیں اس لیلہ، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ صاف اللہ کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ لیلۃ مبارکہ میں نازل ہوا ہے، اور وہ کون سی رات تھی؟ رمضان کی رات تھی، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بہت حکمت والا ہے۔ تو اس رات میں ہی فیصلے ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں پورے جو اگلے سال کے ہوتے ہیں نا۔ اور پھر اس رات کی بہت فضیلت ہے، ہم سب کو پتہ ہے، وہ رات آنے والی ہے، رمضان میں آتی ہے، کہ جو رات میں اس رات میں کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان راتوں کو ابھی سے ہم لوگ پلان کریں نا، کہ ان راتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، اور اس میں لمبے قیام اور رکوع اور سجود کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو اس رات اتارا تھا آسمان دنیا پہ، پھر وہاں سے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ہمیں اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رمضان کی کوئی رات تھی جس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ حکم ہے ہماری طرف سے، بے شک ہم تھے بھیجنے والے اپنے رب کی رحمت۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اگر تم یقین کرتے ہو۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شکی یلعبون، بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ یعنی جب شک ہوتا ہے نا تو پھر کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا۔ ہمیں اس پر ہر وقت ہم کہتے ہیں نا ایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ یقین ہوتا ہے کہ جو بات ہے وہی سچ ہے، اس پر ہمیں پورا پورا یقین کرنا چاہیے نا۔ فرتقب، پس انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان آئے گا دھوئیں کی طرح، دھواں بن جائے گا آسمان۔ قیامت کے دن کہتے ہیں دھواں ہوگا، یا قیامت سے پہلے بھی ایک دھواں نکلے گا۔ یخش الناس، وہ ڈھانک لے گا لوگوں کو۔ یہ بہت دردناک عذاب ہے، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب، بے شک ہم ایمان لائیں گے۔ کہاں ہے اب ان کے لیے نصیحت، اور بے شک آیا تھا ان کے پاس ان کا رسول روشن نشانیاں لے کر، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیرا اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک معلم ہے جو سکھایا پڑھایا جاتا ہے اور اس کو جنون ہے۔ بے شک ہم کھول دیتے ہیں عذاب تھوڑا سا، شاید کہ وہ دوبارہ پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی قوموں کو عذاب دیتا ہے یا لوگوں کو دیتا ہے تو پھر اس کو ہٹا بھی دیتا ہے تھوڑے دن کے لیے، کہ اب شاید یہ پلٹ آئے نا۔
یوم نبطشل بطشۃ الکبریٰ، لیکن وہ دن جب آئے گا جس دن بہت زبردست ضرب لگائی جائے گی، اس دن ہم انتقام لیں گے۔ اور بے شک ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، اور ان کے پاس آئے تھے ایک رسول کریم، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ حوالے کر دو مجھے اللہ کے بندوں کو، بے شک میں رسول ہوں امانت دار، اور تم سرکشی مت کرو اللہ کے سامنے، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر، اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے میرے لیے تو فاتزلون، پس مجھے چھوڑ دو۔ پس اس نے دعا کی اپنے رب سے بے شک یہ میری قوم جو ہے یہ مجرم ہے۔ اب ہم مسلسل حضرت موسیٰ کے واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، پس رات کو نکل جا میرے بندوں کے ساتھ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور کھلا چھوڑ دینا سمندر کو، وہ ساکن ہو جائے گا، رک جائے گا، یعنی جب وہ سمندر کھلا تھا تو وہ ایک دم رک گیا تھا، یعنی کہ وہ بہہ رہا ہو۔ بے شک یہ لشکر ہے جو غرق کیے جائیں گے۔ کم ترکو من جنات و عیون، کتنے ہی چھوڑ دیے ہیں انہوں نے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور بڑے بڑی شاندار مجلسیں اور نعمتیں جس سے وہ خوب فائدہ اٹھاتے تھے، کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔ کتنی آسانی سے انہوں نے اپنے سارے چشمے اور کھیت اور محل سب چھوڑ دیے اور آ کر غرق ہو گئے سمندر میں۔ سبحان اللہ، اللہ کیسی پلاننگ کرتے ہیں۔ بس نہیں رویا ان کے اوپر آسمان اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو اس رسوائی والے عذاب سے، فرعون کے عذاب سے، بے شک وہ بڑا سرکش تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ترجیح دی ان کے علم کی بنا پر، عالمین، سارے جہان والوں پہ، علم کی بنا پر۔ دیکھیے علم کیا ہوتا ہے، دین کا علم اصل میں۔ فرعون کے پاس بھی بہت علم تھا دنیا کا، بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے کام کرتا تھا، لیکن دین کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس دین کا علم تھا، کیونکہ پاس یہ بنی اسرائیل تھے نا، ان کے پاس پیغمبر آتے رہے تھے، ان کے پاس کتاب بھی تھی نا۔ اور ہم نے انہیں نشانیاں دیں جس میں بڑی بڑی آزمائشیں تھیں۔ بے شک اہل مکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ ہماری موت مگر وہی، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بس لے آؤ اپنے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ ہمیشہ یہی وہ مطالبہ کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ تبا جو سے یمن کے بادشاہ تھے، ہلاک کر دیا ہم نے ان سب کو، بے شک وہ مجرم تھے۔ اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ایک کھیل تماشا، کھیلنے کے لیے نہیں بنایا آسمان اور زمین۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کھیل نہ کریں یہاں پر نا، توجہ دیں اس کے اوپر کہ یہ کس لیے بنایا، اس کی حقیقت تک پہنچے۔ نہیں بنایا ہم نے ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بے شک فیصلے کا دن جو ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں سب جمع کیے جائیں گے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت کھانا ہے گناہ گاروں کا، تیل کی تلچھٹ جیسا اس کا مزہ ہے، وہ منہ پیٹوں میں ابلے گا جیسے کہ ابلتا ہے کھولتا ہوا پانی۔ اللہ کرے، پکڑ لو اسے، فاتلو ہو، سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنے کو کہتے ہیں۔ پکڑ لو اور گھسیٹ کر اسے لے جاؤ جہنم کی تہ میں، پھر اوپر سے اس کے سر کے ڈالو کھولتا ہوا پانی، چک۔ بے شک تو بڑا اپنے آپ کو باعزت سمجھتا تھا، کریم سمجھتا تھا۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ کتنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور بے شک متقین جو ہیں وہ بہت اچھی امن والی جگہوں پہ ہوں گے، جنات میں، چشموں میں،
اور ان کو پہنائے جائیں گے لباس موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ہوگا۔ اور ہم ان کو بیاہ دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے، وہ پکاریں گے وہاں پر جو کچھ چاہیں گے امن کے ساتھ۔ لا یذوقون فیہا الموت، اور ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، الا موتۃ الاولی، جو موت پہلے آ چکی، بس موت ختم ہو جائے گی۔ موت کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ قیامت کے دن اس کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اب موت کبھی کسی کو نہیں آئے گی، موت ختم ہو گئی۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہوگا تیرے رب کا، بے شک وہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو آپ کی زمان میں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب، پس تم انتظار کرو، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب سورہ جاسیہ آ گئی، یہ بھی حامیم کی صورت ہے نا، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاثیہ۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے۔ بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اور اس روز میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھتا ہے، اور ہواؤں کو گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کے آیات اور اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ ساری صورتیں جو ہے نا، یہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے والی صورتیں ہیں، ہماری ایمان کی نا مضبوط کرنے والی ہیں۔ اس میں توحید کا بیان ہے بہت زیادہ، اور پھر تکبر کا انجام بتایا ہے، اور آخرت کا بیان ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، بار بار کائنات کی نشانیاں بتائیں گے، اور تاکہ ان کو دیکھ کر ہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو حامیم کے جو موضوع ہیں ان میں زیادہ تر شروع سے کتاب کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ کتاب آئی ہے تمہارے پاس اور موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، اسی کے ذریعے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو نا۔ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر خروش کے ساتھ اپنے کفر پر اتنا اڑا رہتا ہے گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کے مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرستی ان کے لیے کچھ کام آ سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ ایمان کی طرف سے برے دن آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کے اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ اور اس میں بار بار بتایا جا رہا ہے نا کہ دائی کا کیا کام ہوتا ہے، وہ کس طرح سے کتاب سے ہدایت دیتا ہے اور لوگوں تک بھی کتاب کو پہنچاتا ہے، اور ان کی طرف سے جو مشکلیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان پہ پھر صبر بھی کرتا ہے۔ پڑھیں ہاں آگے۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اس کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا اور دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملات میں انہیں واضح ہدایت دے دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہو وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز اس معاملات کو فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہرا شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور متقیوں کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ بصیرت کی روشنی ہے سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔
کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کریں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ یہ تو دیکھیے عقل کی بات بھی نہیں ہے نا کہ دو عمل مختلف کر رہے ہیں دو لوگ اور ان کا انجام ایک جیسا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسے ہی اجر ملے گا۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا اور ان کے لیے تو ہر متنفس کو ان کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم لوگ کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب وہ کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کبھی سبق نہیں لیتے؟ خواہش نفس کو خدا بنا لیتا ہے انسان، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے۔ کیسے؟ ہاں ترجیح اس کو دیتے ہیں، اپنی خواہش کو مجبور کر دیتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے کہ مجھے جو ہے وہ کرنا ہے۔ مطلب اللہ کو چھوڑ کے اس کی بات مانتا ہے نا، تو پھر وہ اس کو خدا بنا لیا۔ خدا وہی ہوتا ہے نا جس کی بات مانی جائے۔ تو اس کبھی یہ ہوتا ہے انسان کے اپنے خواہشات نفس کو خدا بنا لے، اور سب سے برا جو ہے وہ نفس کا خدا بنانا جو ہے سب سے بری چیز۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نا کہ مجھے اپنی امت سے یہ ڈرنی کی بتوں کی پوجا کریں گے، اپنے نفس کی پوجا۔ ہاں بالکل بالکل۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری زندگی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر اللہ ہی نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس کے قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پر اس خسارے میں پڑے جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا کے دیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہو۔ یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ تم بھی کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک امال کرتے رہے تھے انہیں ان کے رب اپنی رحمت کے داخل کرے گا، اور یہی صحیح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اس سے کہا جائے گا کیا میری آیات کو تم نے نہیں سنائی دیتے یا تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کی باتوں پہ نا یقین ہونا چاہیے، ایمان اسی کو کہتے ہیں نا، یقین ہونا چاہیے۔ اور یقین اللہ مختلف طریقوں سے ہمیں دلا رہا ہے۔ پورے قرآن میں ہمیں کتنی نشانیاں، کتنی دلیلیں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس طرح سے ان کا انجام ہوگا، یہ چیزیں ضرور ہوں گی، اور پھر ان چیزوں کی دعوت دو۔ ساری حوامیم جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی قرآن سے جڑ جاؤ اور اسی کی دعوت دوسروں کو دو۔ تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اور پھر اس کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ پڑھ کے خود ہی نہیں بیٹھ جائے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے، آگے پہنچائے نا۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اس چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلائے جاتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اس کے لیے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ کتنی اچھی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، کاش کہ ہم سمجھ جائیں نا۔ اب سورہ احقاف شروع ہو رہی ہے نا۔ احقاف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے۔ حامیم، یہ بھی حامیم سے شروع ہوئی ہے نا۔ نازل کی ہے کتاب اللہ نے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے۔ بتا دیا ایک وقت مقرر کے لیے ہے یہ ساری چیزیں، ایک وقت آئے گا سب ختم ہو جائے گا۔
اور وہ لوگ جو کافر ہے اس چیز سے انہیں جب خبردار کیا جاتا ہے اعراض کرتے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا. اچھا یہ جو صورت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی بہت مشکل وقت میں، جب آپ طائف سے آ رہے تھے جہاں پہ لوگوں نے آپ کو کتنا ستایا تھا. 26واں سپارہ. یہ نیچے وائٹ جلدیں رکھی ہیں نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو معلوم ہے کہ طائف میں کتنا ستایا گیا تھا. جب وہ مکے سے بالکل مایوس ہو گئے تھے، مکے والوں نے انہیں بہت ستایا تھا، پھر آپ طائف گئے تھے. کس لیے گئے تھے؟ دعوت دینے کے لیے. کتنی فکر تھی نا ان کو دعوت دینے کی. وہ وہاں گئے، وہاں پر بھی ان کو بہت زیادہ ستایا گیا. تو اس کے بعد آپ نخلے میں ایک مقام پہ ٹھہرے تھے اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جنہوں نے آ کے اس کلام کو سنا اور جنہوں نے جا کے بتایا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو انسان نہیں سن رہے مگر جن سن رہے ہیں تمہاری بات. مخلوق جو ہے اللہ کی وہ سن رہی ہے. تسلی دی جا رہی ہے نا کہ اتنے سخت حالات میں تسلی دی جا رہی ہے. ابھی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا. مکے میں رسول اللہ داخل نہیں ہو سکتے تھے. ایک کسی کی امان لے کر گئے تھے مکے میں جب داخل ہوئے تھے. ایک کافر تھا حالانکہ لیکن وہ امان میں لے کر آیا تھا مکے میں. اتنا زیادہ ان کو ستایا گیا تھا. لیکن کیا کیا تھا پھر بھی انہوں نے. کبھی وہ جو طائف میں جو دعا مانگی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کبھی وہ دعا پڑھیں معائنہ کے ساتھ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ. وہ دعا پوری اتنی پیاری دعا ہے کہ کس طرح سے آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ ہم سے راضی ہیں اللہ تو پھر مجھے کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. ایک مفہوم بتا رہی ہوں، بہت اچھی دعا ہے. کبھی آپ لوگ اس کو نکال کے اس کے معنی پڑھیں. اور یہ جو حامیم احقاف ہے نا، یہ حامیم کی آخری سورہ ہے. یہاں پہ حوامیم ختم ہوتی ہے نا، اور بار بار اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے. کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے ہو جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں. کیا ان کے کوئی شریک ہیں آسمانوں میں؟ کوئی کتاب لے آؤ میرے پاس اس سے پہلے، یا کوئی نشانیاں لے آؤ علم کی اگر تم سچے ہو. اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، جو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک. اور وہ تو ان کی دعائی سے غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے. اور جب اکٹھے کیے جائیں گے انسان یعنی قیامت کے دن، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اور جب اس پہ پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں روشن تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں حق کے لیے، جبکہ وہ آ گیا ہے کہ یہ تو جادو ہے. جب اور کچھ نہیں کہہ سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو. ہم یقولون افترا، کیا کہتے ہیں وہ گھڑ لیا ہے اس کو. کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو تو تم میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے. وہ خوب جانتا ہے جس کے بارے میں تم بحثیں کر رہے ہو. کافی ہے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ غفور و رحیم ہے. یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اور جو میں تعلیم تمہیں دے رہا ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتا رہے ہیں، اس میں پچھلے انبیاء بھی یہی تعلیم دیتے تھے، وہ بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے. پھر میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون جنتی ہے دوستی ہے، رسول اللہ بھی نہیں بتاتے تھے. یہ اس چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے نا. کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یعنی کوئی میں نیا رسول نہیں ہوں، پہلے بھی آ چکے ہیں رسول. میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف آتی ہے، اور میں کچھ نہیں ہوں مگر ایک خبردار کرنے والا ظاہری طور سے. کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر ہو اللہ کے پاس، ان کان من عند اللہ ہے وکفرتم بہ، یعنی یہ بات جو اللہ کے پاس سے آئی ہے تم اس کا انکار کرتے ہو، اور اس کی گواہی دیتا ہے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص
وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا. یعنی بنی اسرائیل کے پاس بھی کتاب آئی تھی، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس پر ایمان لایا. اور یہ شہیدہ شاہدون سے مراد یہاں پہ کہتے ہیں عبداللہ بن سلام ہے، جو یہود کے عالم تھے اور وہ قرآن کو سن کر ایمان لے آئے تھے. حالانکہ یہودی جو تھے نا، بہت کم یہودی ایمان لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ بھی ایمان لے آیا، وہ تو ایمان لے آیا اور تم تکبر کر رہے ہو. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ اگر یہ بہترین چیز ہوتی تو یہ ہم سے آگے نہیں بڑھتے. یعنی تکبر دیکھیے نا، کہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہم ہی اس کو اختیار کرتے، اور جب وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی، اور یہ کتاب جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے اور عربی زبان میں ہے تاکہ تم خبردار کرو ظالموں کو، اور خوشخبری ہے احسان کرنے والوں کے لیے. کون ہوتے ہیں احسان کرنے والے؟ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. بے شک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ استقامت رکھتے ہیں. ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا ہے نا، پچھلی صورتوں میں، کہ دین لانے کے بعد استقامت بھی ضرور ہوتی ہے. ہاں، قائم رہنا نا. جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کبھی بہت اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، کبھی ڈگمگا جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، استقامت ہونی چاہیے. تو پھر جو لوگ استقامت رکھتے ہیں انہی کے لیے آتا ہے. اور استقامت کیسے آتی ہے؟ جب اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکا لیا جائے بغیر سوچے سمجھے. مشکل آ رہی ہے یا آسانی آ رہی ہے، سر جھکانا ضروری ہوتا ہے. یہی لوگ ہیں جو جنت میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ عمل کر کے آئے تھے. اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے لیے کہ ان سے احسان کرو. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا تکلیف اٹھا کر، اور اس کو پیدا کیا تکلیف اٹھا کر، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینوں تک تھا. یعنی 30 مہینے تک ایک ماں جو ہے ایک مشکل سے گزر رہی ہے. 9 مہینے تو پیٹ میں، اس کے بعد دودھ پلا رہی ہے جب تک بچے کو، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی پوری جوانی کو اور پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو. اب پوری 40 سال میں نا انسان کہتے ہیں کہ وہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کی وہ سب چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اس کی عقل بھی صحیح ہو جاتی ہے، استقامت آ جاتی ہے عقل میں بھی نا. تو یہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. اور کیوں کرنا چاہیے پھر یہ بھی بتایا. اور ماں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ماں کا ویسے بھی 3 درجے اللہ نے اسی لیے رکھا ہے پیدائش کی وجہ سے. تو پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. کہتے ہیں یہ آیت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، رب اوزعنی، اور ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں اچھے عمل کروں، ایسے عمل جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کی اصلاح کر دے. بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیرے طرف، اور بے شک میں اسلام لے آیا ہوں. اسلام کا اقرار بھی کرنا چاہیے بار بار نا. شہادت کی جو گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں، وہ یہی ہے، وہ گواہی ہوتی ہے کہ ہم بے شک اللہ کو ایک مانتے ہیں نا. وضو سے نکل کے باہر نکلتے ہیں. ہاں بالکل. اور نعمتوں کا شکر اس طرح سے کروں کہ پھر اور نیک عمل کروں. یہ نعمتوں کا شکر ہوتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے اور ہم اس سے بہت خوش ہو رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں پھر اور کریں وہ کام نا. اور نعمتوں پر شکر گزاری اس نعمت کی حفاظت کرتی ہے بلکہ اس کو بڑھاتی ہے جب ہم ایک شکر گزاری کرتے ہیں نا. اور ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی لوگ ہیں جن کے قبول کرتا ہے اچھے عمل جو وہ کرتے ہیں، اور درگزر کرتے ہیں ہم ان کی برائیوں سے. فی اصحاب الجنہ، جنت میں رہنے والے ہیں. وعدہ ہے سچا.
جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی ان سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی نا، مگر اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کر دیں گے اور ان کے اچھے اعمال کو قبول کر لیں گے۔ اب ایک دوسرا کیریکٹر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں، والذی، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، اف، ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اف کہنے سے بھی منع کیا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ اف، اللہ توبہ، اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو وہ اپنے والدین سے ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا وعدہ کیا گیا ہے ہم سے کہ ہم نکالے جائیں گے، اور ہم سے پہلے بھی زمانے میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، گزر گئے زمانے، اور وہ دونوں یعنی والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افسوس، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر پچھلے زمانوں کی کہانیاں، یعنی نصیحت ان کے والدین کر رہے ہیں، ایک تو وہ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا، پھر جب وہ نصیحت کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں، ان پر ثابت ہو گئی یہ بات قوموں میں جو گزر گئی ہیں ان سے پہلے، انسانوں میں اور جنوں میں، کہ وہ بے شک خسارے میں رہیں گے، نقصان اٹھانے والے ہیں نا۔ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں جس میں وہ عمل کرتا ہے، اور پورا پورا دیا جائے گا ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن وہ سامنے لائے جائیں گے کافر دوزخ کے، آگ کے، اذہب تم طیبات کو، ختم ہو گئی ساری تمہاری خوشیاں، ساری چیزیں، پسندیدہ چیزیں جو تم دنیا کی زندگی میں استعمال کرتے تھے، ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، بس آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت والے عذاب کا، اس کی وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے نا تکبر، جو ہے نا بہت بری چیز ہے۔ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق، اور اس وجہ سے کہ تم فسق کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب آگے جو ہے نا پھر وہ قوموں کا اللہ تعالیٰ ذکر سنا رہے ہیں ہمیں، مسلسل ہم 4 قومیں جو ہیں ان کا تو ہم مسلسل ذکر سن رہے ہیں نا۔ کون کون سی قومیں؟ عاد اور سمود اور نوح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ، بنی اسرائیل، سب سے زیادہ انہی کا ذکر ہے نا۔ اور بھی قوموں کا ذکر آیا ہے لیکن ان کا مسلسل اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اور ہمیں نا یہ تھوڑا سا ان چیزوں کو پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو قومیں تھیں یہ کہاں تھیں، ان پر کیوں عذاب آیا، ان پر کس وجہ سے عذاب آیا، تو تاکہ پھر ہم وہ کام نہ کریں۔ تو پھر یہ ہمارے ذہن میں رہیں گی نا، جہاں قوم عاد کا ذکر آئے گا ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ کس وجہ سے ان کو گناہ سزا ملی نا۔ اور ذکر کرو ان کے بھائی عاد کے بھائی کا، قوم عاد میں کون سے نبی آئے تھے؟ ہود علیہ السلام نا۔ جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو بالاحقاف، احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو، وہاں پہ جہاں وہ رہتی تھی ان کی قوم، وہاں پہ ریت کے ٹیلے ہوں گے آس پاس، تو ان کو احقاف کی کہا گیا ہے۔ اور بے شک گزرے تھے خبردار کرنے والے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے، اور سب یہ بتاتے تھے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی، بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، وہ کہنے لگے اجیتنا لتافکنا، لے آؤ تم جس کا تم وعدہ کرتے ہو ہم سے، ان آلہتنا فاتنا بما تعدنا، پس لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ کیا تم آئے اس لیے کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے دور کر دو؟ بس تم لے آؤ جس چیز کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم سچے ہو۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ اس کا علم یعنی قیامت کا علم یا عذاب کا علم صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور میں تو تمہیں پہنچا دیتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم جاہل قوم ہو۔ جاہل وہ ہوتا ہے نا جو باتوں میں غور نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، کھلے دل سے نہیں سوچتا اس کے بارے میں، انجام کے بارے میں۔ بس جب انہوں نے دیکھا ایک بادل جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا، کہنے لگے دیکھو یہ تو بادل آ رہا ہے، اب خوب بارش ہوگی۔ وہ جو بادل آیا تھا نا اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے، کیونکہ پہلے ان کے اوپر قحط آیا ہوا تھا، بہت مصیبت تھی، پھر ایک بادل آیا اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔
تو پھر انہوں نے کیا کہا، بل ہوا مستعجلتم بہی، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے، ریحن ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، تو دم میں رو، وہ یہ ہلاک کر دے گا ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے، پس ہو گئے وہ نہیں تم دیکھتے مگر ان کے گھر، مطلب وہ ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کس طرح سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ بادل کو دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آج نے بھی بادل کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ یہ جو بارش ہے یہ برسے گا مگر اس پر عذاب آ۔ سبحان اللہ، کتنا ڈرتے تھے وہ۔ ہم لوگ کبھی کچھ ڈرتے ہی نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آتا ایسا۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، اور بے شک ہم نے انہیں اقتدار کیا تھا اس طرح سے کہ تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، مگر کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا، نہیں کام آیا ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور ان کے دل کچھ بھی، جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب کا مذاق اڑانا یا قیامت کا مذاق اڑانا، پھر آخر کیا ہوتا ہے، وہی پکڑ لیتا ہے انہیں آگے۔ اور ہم نے ہلاک کر دیا ما حولکم من القری، جو کچھ آس پاس بستیوں کے تھے، اور ہم بار بار بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں شاید کہ وہ پلٹ آئے، بار بار اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں نا۔ پھر کیوں نہیں مدد کی ان کی ان لوگوں نے جنہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے سوا دوست، تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا وہ جو لوگ بھی بناتے ہیں نا، بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا بزرگوں کی کرتے ہیں یا کسی کی کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یا بزرگوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ بہت اللہ کے کیونکہ اچھے بندے ہیں نا، یہ ہمیں قریب کر دیں گے۔ ہاں، آپ نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا ہوگا، یہ پڑھا ہے کبھی؟ اتنا قرآن پڑھ لیا۔ جی وہ اتنی ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ یقین کرو، میں نے اسی طرح کسی کو کہا، میں نے کہا بزرگوں کے پاس جاتے ہو وہ ٹھیک ہے دعا کرتے، کہتے نہیں تم نے ڈاکٹر کے پاس جاتی، پھر ڈاکٹر کے پاس تمہارا علاج نہیں ہوتا، وہ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے، تو یہ بھی وہی ہے۔ مگر اللہ ایسا نہیں ہے نا کہ آپ اللہ کوئی ان کے پاس بھیج رہا ہے، آپ سیدھے اللہ تو بار بار کہتے ہیں مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں ہر وقت تمہارے پاس ہوں، تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، تم جیسی دعا کرتے ہو میں سنتا ہوں، میرے سوا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کسی مرض کو دور کرنے کی یا کسی تکلیف کو دور کرنے کی یا کسی نعمت کو پہنچانے کی، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جو ان چیزوں کا مالک ہے ہمیں تو سیدھا اس کے پاس جانا چاہیے نا۔ اور پھر وہ کتنا، آپ کبھی دعا کے بارے میں غور کریں کہ کتنی اچھی چیز ہے نا، کہ ہم ابھی دلی میں سوچ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے، کیسا یقین ہوتا ہے۔ اس نے کہا گڑ گڑا کے پکارو یا چپکے چپکے پکارو۔ ہاں، یعنی کہ ایک یہ ہمارے دل میں الحمدللہ یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اب دعا کی ہے، چاہے دلی میں کی ہے، سوچ کر کی ہے، مگر اس نے سن لی ہے، اس نے سن لی ہے، اور وہ ضرور اس کا جواب بھی دے گا، اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ تو یہ جو یقین ہوتا ہے کتنا اچھا۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی کہ وہ پہنچائیں؟ پھر دعا کرنے میں دل بھی پرسکون سا بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں نا، کسی کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو پھر وہی آ کے اللہ کو سنا سے جیسے سکون آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ سکون آ جائے۔ اور ڈاکٹر نے کہا وینٹیلیٹر، اور وینٹیلیٹر کا بل میں نے دیکھا تھا، تو مجھے مطلب ایسا لگا جیسے میں کہاں جاؤں۔ تو میں نے ایک دم سے وہ 2 دفعے پڑھا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط، مجھے نہیں پتا۔ اور اب یقین مانے میں کلاس میں پڑھ رہی تھی، خود بخود دوہا اور الگ مطلب ایسے میں پکڑی ہوئی ہوں، اور وہ پیج میرے سامنے کھل گیا، اور وہ میں نے پڑھنا شروع کیا، اور ایسا مجھے سکون ہوا ہے نا کہ مطلب یہی چیز ہے۔ بالکل، کیسا ہمارا رب ہے نا، کہ نہ ہمیں جگہ کی قید ہے کہ اس جگہ جا کے پڑھو، وہاں جا کے دعا کرو، نہ وقت کی قید ہے، نہ ہماری پاکی ناپاکی ہے یا ہم بیٹھ کے دعا کریں، بس آپ دعا کرنا شروع کر دیں اور وہ سن لیتا ہے نا۔ کتنی زبردست چیز ہے۔ تو ہمارا رب تو ایسا ہے، تو ہمیں پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کہ وہ پھر اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے گا، یہ کیا بیکار کی مثال ہے۔ ہاں، سن کے نا مثال ان کی نہیں مطلب یہ کہ لوگ کیسے کیسے اپنے دلوں کو بہلاتے۔ شیطان لگا دیتے ہیں اس کو۔ ہاں،
जब वो कहते हैं वो स्पेशल है, वो ज्यादा पहुंचे हुए हैं, तो हम जाहिर है उनके पास जाएंगे तो फिर हमारी सुनते हैं। बोला तो कहता वो इसका मतलब आप अल्लाह को कम कर देते हैं, उन बंदों को ज्यादा कर देते हैं। नहीं, ये नहीं कि वो बंदे अल्लाह तक पहुंचे, ये क्या अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा ना, अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो, हर वक्त पुकारो, चुपके चुपके पुकारो, गिड़गिड़ा के पुकारो। लेकिन शुक्र करना चाहिए कि हम दूर है इस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा, इसी बात पे हम अल्लाह का शुक्र करें कि हमें ईमान की नेमत मिली है, हमें अल्लाह ने समझ दी है, समझने की तौफीक। तो हम भी शायद वैसी बातें करते जैसे आप कह रही हैं कि किसी ने जैसे नहीं, वो तो अपने आप को हर कोई सही समझता है ना। और जब हमने फेरा आपकी तरफ एक गुरोह को, जिनों के, वो कुरान सुन रहा था। अब इससे ये पता चला कि जिन भी मोमिन होते या काफिर होते हैं ना, पहले भी वो, उन्होंने कहा था ना कि हमसे पहले भी एक किताब आ चुकी थी, मूसा की किताब, ये भी कहा था जिन्होंने, वो जानते हैं ना, उनको उनका हिसाब किताब भी होगा। सूरह रहमान में हमने पढ़ा है ना कि उनका दोनों का, जिन और इंस दोनों का हिसाब किताब होगा। तो एक दावत देने वाले की कोशिशें कभी जाया नहीं जाती हैं ना। जब आप ताइफ से आ रहे थे ना, तो जिन्होंने कुरान सुना, आपको मालूम नहीं था कि वो सुन रहे हैं, फिर आपको बाद में बताया गया तो आपको बड़ी तकवीत मिली ना। और हिजरत से पहले मक्का में 6 दफा जिन आए थे और उन्होंने किताब सीखी थी और वो मुसलमान हो गए थे। फिर अल्लाह ने ये भी बताया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ने कुरान और इंसान और जिनों को पैदा किया इबादत करने के लिए। फिर आप देखें जिनों का रवैया देखें कि जब वो हाजिर हो गए तो कहने लगे खामोश हो जाओ, बस जब उन्होंने अच्छी तरह से सुन लिया तो अपनी कौम की तरफ चले गए खबरदार करने के लिए। ये दावत देने वाले का रवैया है कि खामोशी से कुरान को सुना, खामोशी से बात को सुना, उसके बाद उस बात को अपनी कौम में ले गए, उनको पहुंचाया और कहने लगे हमारी कौम, हमने सुना है एक किताब को जो मूसा के बाद नाजिल की गई है और वो तस्दीक करती है उन किताबों की जो पहले आ चुकी हैं हक के साथ, और वो सीधे रास्ते पर है। यानी फिर उन्होंने अच्छी तरह से कौम को बताया कि अब वो एक किताब आई है और वो मूसा की किताब की भी तस्दीक करती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को भी दावत दी और तालीम दी, तो जिन भी जो है ना कबूल कर लेते हैं। यासीन में भी मोमिन का जिक्र है ना, जो ईमान लाया था और जब उसकी कौम ने उसकी बात नहीं मानी थी फिर भी उनके लिए दुआ कर रहा था, हम पढ़ चुके हैं ना अभी। और ये मक्की दौर की आखिरी सूरह अहकाफ है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि देखो जिन भी तुम्हारी बात सुन रहे हैं, वो भी तुम्हारे पैगाम पर यकीन कर रहे हैं ना। ऐ मेरी कौम, कबूल करो अल्लाह के दाई की बात को और ईमान ले आओ, वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को और तुमको दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। ये जिन्होंने जाके कहा था ना। और जो जवाब नहीं देगा दाई की बात को, बस अल्लाह को वो आजिज नहीं कर सकते जमीन में, और उसके सिवा उनका कोई मददगार नहीं है। और फिर वो लोग जो है खुली गुमराही में आ जाते हैं। क्या वो नहीं देखते कि अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों जमीन को, और वो नहीं थका उनको पैदा करने के बाद। वो कुदरत रखता है इस चीज की कि मुर्दों को जिंदा कर दे। यानी इतना बड़ा काम करने के बाद भी अल्लाह थक तो नहीं गया था। इस आयतल कुर्सी में आता है ना, ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। और ये लोग जो कहते हैं ईसाइयों की किताब में कि वो 6 दिन उसने काम किया और 1 दिन आराम किया, ये नहीं है हमारा अल्लाह थकता नहीं है कभी। हाँ बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखता है। और जिस दिन पेश किए जाएंगे काफिर आग के सामने और कहा जाएगा क्या ये हक नहीं है, वो कहेंगे हाँ हमारे रब। फिर उनसे कहा जाएगा अब चखो अजाब का मजा जिसका तुम इनकार करते थे। फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, बस सबर कीजिए जैसे सबर किया उलुल अज़्म पैगंबरों में, और जल्दी ना कीजिए। जिस दिन वो देखेंगे, वो दिन जिसका उनसे वादा किया गया है, तो वो समझेंगे कि वो नहीं रहे थे यहाँ मगर एक घड़ी या दिन का कुछ हिस्सा। पहुंचा दी गई ये बात, बस क्या कौन हलाक होगा सिवाय फासिक कौम के। यानी इतनी तकलीफें उठा रहे हैं आप, फिर भी क्या कहा जा रहा है, सबर कीजिए। किस तरह से सबर कीजिए, जैसे उलुल अज़्म पैगंबर सबर करते थे। उलुल अज़्म पैगंबर 5 है ना,
ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ بہت تکلیفیں آئیں اور انہوں نے بہت عرصے تک دعوت دی، لیکن یہ ثابت قدم رہے۔ اور یہ بات یہ جو ہے نا کہ 6 دن میں پیدا کرنا ساری دنیا کا نام، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک دم سے سب چیزیں نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل سب بچے کی پیدائش بھی ایک دم سے اللہ تعالیٰ بچہ نہیں پیدا کر دیتا ہے، وہ پہلے خون کا لوٹنا ہوتا ہے، پھر وہ آگے ہوتا ہے، بالکل، تو یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتدریج اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دنیا کے جو کام ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، بتدریج ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے یہ مدنی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ محمد، اور اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے، جس میں قتال کا یعنی جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب دیکھیے اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کتنے بھی اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور خود بھی رک رہے ہیں، تو پھر ان کے وہ نیک عمل بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گے، قیامت میں فائدہ نہیں دیں گے، دنیا میں اس کا کچھ ان کو مل جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ حق ہے تمہاری رب کی طرف سے، تو ان کی ساری برائیاں ہم دور کر دیں گے اور ان کی حالت کو درست کر دیں گے۔ یہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ کتنے بھی اچھے عمل کر رہے ہیں، اگر اللہ کو نہیں مان رہے ہیں اور اللہ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے ہیں نا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں ضائع ہو گئے، دنیا میں انہیں اللہ کچھ اس کا فائدہ دے دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے رب کی بات مانتے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے، چاہے ان میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تھوڑی بہت کمیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے، ان کی برائیوں سے درگزر کر دیتا ہے نا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ پیروی کرتے ہیں جھوٹ کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں مثالیں لوگوں کے لیے۔ بس جب ملاقات ہو جائے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، فدربر رقاب، تو ان کی گردنوں پر چوٹ لگاؤ، یہاں تک کہ جب اچھی طرح سے ان کا کچل دو تو ان کو باندھ لو، پھر یا تو ان پر احسان کرنا ہے یا فدیہ دے کر چھوڑنا ہے، یہاں تک کہ جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب یہ جنگ کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ سورہ حج میں ایک دفعہ جنگ کا حکم دیا گیا تھا، مکے میں تو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، جنگ کا حکم نہیں تھا وہاں پر، اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اتنے ظلم و ستم سہ رہے تھے لیکن جنگ نہیں کرتے تھے۔ پھر مدینے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جو تمہارے پاس زیادتی کر رہا ہے تو تم بھی اس کی زیادتی کو روکو اور اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ اور یہ بتایا ہے کہ پہلے تو کافروں کو اچھی طرح کچل دو، یہ ہونا چاہیے۔ جب جنگ ہو رہی ہے، اب جنگ میں آ گئے تو پہلے ان کو ختم کر دو، اس کے بعد ان کو یا تو قید کر لو یا پھر فدیہ دے کے چھوڑ دو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد کر دیتا، لیکن اس نے آزمایا بعض کو بعض کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، ان کو ہدایت دے گا۔ کہاں کی ہدایت دے گا؟ جنت کی ہدایت دے گا، سیدھے جنت میں جا رہے ہیں، اور ان کے بہترین حالت کے ساتھ ان کے جنت میں لے جائے گا اور انہیں داخل کرے گا جنت میں۔ اور رفہا، اس کو وہ پہچانتے ہوں گے، سبحان اللہ، کیونکہ ہم نے سنا ہے نا جنت کا ذکر، چاہے وہ ویسی نہیں ہوگی لیکن جنت کا ذکر سنا ہے، باغات کا ذکر سنا ہے، وہاں کے چشموں کا، وہاں کے کھانوں کا، تو واقعیت دے دی گئی ہے۔ تو وہ پہچان جائیں گے۔ اب اگر کسی نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے پہچانے گا؟ اسی طرح قیامت میں بھی لوگ کہیں گے یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ایک واقعہ پیش آئے گا۔ اور جنہوں نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، ایک تو وہ پہچان لیں گے، دوسرے اس کے لیے کوئی کام کر کے جائیں گے نا، جب جان لیں گے، یقین کر لیں گے تو اس کے لیے کچھ کریں گے بھی نا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی مدد کرو گے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کو پھیلانا۔ اللہ کے دین کو پھیلانے والوں کو انصار اللہ کہا ہے اللہ نے، سورہ حجرات میں بھی ہے نا، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار؟ کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ مگر ہمارے فائدے کے لیے وہ ہمیں یہ دے رہا ہے۔
اللہ اپنا مددگار کہتا ہے جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں نا. اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے تو بہت ہی تباہی ہے، اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا، بس ان کے سارے اعمال ضائع ہو. خلوص نہیں تھا ان کے اعمال، ہر چیز کو ناپسند کرتے تھے. کیا وہ تو ہمیں اپنے دل کا خلوص دیکھنا چاہیے کہ خلوص کیسا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ نہیں ہے. دین کا بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں خلوص نہیں ہے نا تو وہ قبول بھی نہیں کیا جا رہا. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے نا. کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، پس وہ دیکھتے کہ کس طرح سے انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، ہلاک کر دیا اللہ نے ان کو. اور کافروں کے لیے تو مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں، پچھلی قوموں کی مثالیں ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اللہ جو ہے وہ مولا ہے. کس کا مولا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں. اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے. یہ بڑی پیاری اچھی لگتی ہے نا کہ ہمارا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے جنات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نا. جب احد میں غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے نا، اور سارے مسلمان 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد. سوچے آپ 70. ابھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے احد پہاڑ کو دیکھ کر آئی ہوں، وہاں پہ اتنا اچھا انہوں نے لیکچر دیا تھا شیخ علا نے، وہاں پہ کھڑے ہو کے پورا غزوہ احد کے بارے میں بتایا کہ اس جگہ یہ ہوا تھا، اس جگہ ایسے لگ رہا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑ پہ وہ تیر انداز کھڑے ہوئے تھے، اس طرح سے یہ ہو رہا تھا. اس طرح شیخ عالم آپ کے ساتھ گئے؟ انہیں کے ساتھ گئے تھے. اچھا. تو جب وہ لوگ سمجھے کہ اب ہم جیت گئے ہیں نا، تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا تو عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. عزا ان کی ایک دیوی تھی نا جس کو وہ پوچھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. وہی بات ہے نا کہ اللہ ہمارا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں. بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ایسے باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور کافر وہ تو فائدہ اٹھائیں گے اور کھائیں گے جیسے کہ کھاتا ہے جانور، اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے. اب یہ کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے کھائیں گے پیئیں گے جیسے جانور کھاتا ہے. اور دنیا میں بھی ایسی کرتے ہیں. وہ کھانا جو ہے نا، کھانا کس طرح سے کھانا چاہیے. دیکھیے گائے بھینس جانوروں کو دیکھیں آپ ہر وقت کھاتے ہیں. کچھ ہم لوگ بھی اب ایسے ہی ہو گئے، یعنی جہاں کھانا ملا بس کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس ہر وقت چباتے رہتے ہیں. گائے بھینس کے کہتے ہیں 4 معدے ہوتے ہیں، وہ جمع کر لیتے ہیں، پھر نکال نکال کے ان کو چباتا رہتا ہے. پھر کھانا کھا رہے ہیں گر رہا ہے ادھر پڑ رہا ہے، اور جو گندگی ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی کھا لیتے ہیں نا. کیونکہ زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد ہی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ وہ زیادہ کھانا کھائے تاکہ دودھ دے، اس کی صحت اچھی ہو نا. تو مگر انسانوں کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے نا. تو ایک بڑی اچھے کھانے کے آداب انہوں نے لکھے تھے، وہ میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور بسم اللہ پڑھیں. بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھیں، کیونکہ جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے. اپنے سامنے سے کھائیں، ٹیک لگا کے نہ کھائیں، دو زانے ہو کے نہ کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، دوسرے ہاتھ سے مدد لے سکتے ہیں، اور 3 انگلیوں سے کھائیں یا 4 تک، 3 گھونٹ میں پانی پئیں، انگلیاں جڑوں تک نہ بھر جائیں کھانے سے. یعنی کہ کھانے میں پھوکے نہ ماریں، یہ منع کیا گیا کھانے میں پھوک مارنے سے. اور روٹی سے انگلیاں صاف نہ کریں. اور بعض لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی صاف کرتے ہیں. ہاں کئی روٹی کے ساتھ ایسے ایسے سائڈ سے بھی صاف کرتے ہیں. اور اپنی پلیٹ کو صاف کریں اور روٹی کو جھاڑنے چٹکنے سے پرہیز کریں. یہ مولانا احسان اصلاحی صاحب نے لکھے کھانے کے آداب، آداب زندگی ہے نا اس میں. اور اجتماعی کھانا کھائیں، اس میں برکت ہو جاتی ہے. اگر نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیں یا دھو کے کھائیں اسے. انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، پلیٹ کو صاف کر لیں، کھانے میں عیب نہ نکالیں. مل جل کر کھانا کھانے سے برکت ہوتی ہے. اور بہت گرم کھانا اور بہت زیادہ باتیں کرنا منع ہے. بلا ضرورت کھانوں کو نہ سونگھیں. منہ سے چیزیں نکال رہے ہیں پھر کھا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر بھی کھا یا پی سکتے.
اور کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھیں. یہ سارے آداب انہوں نے لکھے. تو ہمیں جانور نہیں ہے نا، ہم انسان ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو تمہاری بستی سے بہت زیادہ قوت والی تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا. یعنی وہ بستی جس نے تمہیں نکالا تھا، مکے کی بستی، اس سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ قوت والی تھیں، لیکن ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا. کیا وہ شخص جو ایک روشن دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے جس کو اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے؟ یعنی دو مختلف قسم کے لوگ ہیں اور ان کے عمل مختلف ہیں، تو پھر ان کا انجام بھی مختلف ہوگا نا. مثال جنت کی جس کا وعدہ کیا ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے. پانی بھی ہو جاتا ہے نا خراب، بدبودار، ٹھہرا ہوا رہتا ہے کہیں، لیکن جنت کی نہروں کا پانی ایسا نہیں. اور نہریں اس میں دودھ کی جس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا. دودھ کتنی جلدی خراب ہو جاتا ہے، مگر سبحان اللہ جنت کی نہریں ایسی ہوں گی. اور وہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو دودھ ہوگا وہ گائے بھینسوں کے تھن سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ خود بنائے گا اس کو ایسے دودھ. اور اس میں نہریں ہیں شہد کی صاف ستھرا جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اور نہروں سے کچھ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت وافر مقدار میں ہر چیز ہوگی نا، اور جب چاہیں گے اس کو ہم حاصل کر لیں گے. ایک جگہ ہے کہ جہاں چاہیں گے وہ اس کو نکال کے لے جائیں گے، یعنی کہ ان کو ہر جگہ میسر آ جائے گی یہ. تو پھل بھی ہمارے بالکل پہنچ میں ہو گیا. بالکل پہنچ. جو جب خواہش کریں گے اور واپس آنے جائیں گے. اور میں پڑھی تھی کہیں کہ یہ ملک کی اس لیے مثالیں کہ دنیا کی چیزوں سے مثالیں ہیں، لیکن وہاں پر بالکل الگ ہی چیز. وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ ویسا دودھ گائے بھینسوں سے نکلا ہوا نہیں. بالکل. تو اب اتنی پاک صاف چیزیں اللہ نے بنائی ہیں کھانے پینے کی، تو ہمارے عمل بھی بڑے پاک صاف ہونے چاہیے، خالص عمل ہونے چاہیے. ہم خالص چیزیں پسند کرتے ہیں، دنیا میں بھی پسند کرتے ہیں، ہر چیز یہ ہو خالص ہو آرگینک ہو، یہ ہو وہ ہو، تو پھر ہمارے عمل بھی ایسے ہی ہونے. اور ان کے لیے وہاں پہ ہر طرح کے پھل ہوں گے اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے. کیا وہ اس شخص کی طرح سے ہو سکتے ہیں جو آگ میں رہ رہا ہو اور گرم پانی پلایا جا رہا ہو جو اس کے آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے؟ یعنی یہ دونوں عمل کیونکہ دنیا میں مختلف کر کے آئے تھے تو دونوں کا انجام بھی مختلف ہوگا. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اب یہاں سے منافقوں کی بات شروع ہو رہی ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف بات کو سنتے ہیں، یہاں تک کہ جیسے ہی نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو وہ کہتے ہیں عقل علم والوں سے کہ ابھی کیا 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 بات ہوئی تھی، کیا کہا گیا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی پھر باتوں کو خود تو غور سے سنتے نہیں ہیں، پھر باتوں کو کچھ کا کچھ بناتے ہیں، یا اپنے علم کو سمجھتے ہیں ہم بڑے عالم ہیں، ہاں یہ کہا تھا یوں کہا تھا، بحثیں کرنے لگتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں، عمل نہیں کرتے مگر، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ غور سے نہیں سنتے تو پوری بات بھی نہیں سمجھ میں آتی ان کی، پھر وہ کسی سے پوچھتے ہیں، پھر کسی سے بات کرتے ہیں نا. اور بدترین شخص جو آئے گا آخرت میں وہ دو چہروں والا ہوگا. نیک شخص کو جب ہدایت ملتی ہے تو سب سے زیادہ اس کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. دیکھیے ایک یہاں پہ اللہ نے بڑا ایک پیمانہ دیا ہے ہمیں. نیک شخص کو جب ہدایت ملتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، اور منافق جب نیکی کی باتیں سنتا ہے تو وہ دوسروں کی برائیاں دکھنے لگتی. بڑا زبردست یہ چیک ہے. ہم لوگوں کو بھی فوراً وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہمیں اپنی برائیوں پہ نظر ڈالنی چاہیے. کہ نیک شخص کو جب ہدایت ملتی ہے نا تو اس کو سب سے زیادہ اپنی غلطیاں نظر آتی، وہ فوراً سوچتا ہے میں نے یہ نہیں کیا یہ میرے میں کمی ہے. اور منافق کو جب ایسی کوئی بات سنتا ہے تو اس کو فوراً دوسروں کو دیکھنے لگتا ہے، اچھا اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ بالکل ایک پیمانہ ہمیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے نا کہ وہ یہ کرتے ہیں.
یہی لوگ ہیں جن پر کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اور جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے اور ان کو تقویٰ عطا کرتا ہے. یعنی جب وہ اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالیں گے ہم تو ہم ان کو ٹھیک کریں گے نا. دیکھیں نا، سمپل بات ہے. تو پھر ہمارے تقویٰ میں بھی اضافہ ہوگا، ہمیں ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا. اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں تو ہم تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہیں، اپنے کو ٹھیک ہی نہیں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ہمیں تو اپنے کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہ علم برائے علم حاصل کرتے ہیں، ہدایت کے لیے حاصل. بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں یہ علم ہو جائے، یوں عالم بن جائے، اللہ معاف کرے. مگر یہ کہ ان کو یہ سوچ کے علم حاصل کرنا چاہیے، اس نیت کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ اس علم کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے گی جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی نا. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں گھڑی کا کہ وہ آ جائے گی مگر ان پر اچانک. قیامت جو ہے نا اچانک آ جائے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ بس قیامت آ رہی، دور سے دکھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ابھی اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہوگا، پھر پلا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، نوالا بھی منہ میں نہیں لے جا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اتنی تیزی سے آ جائے گی. فقط جا اشراطھا، لیکن اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، آ رہی ہیں مسلسل. جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت سے پہلے کتنی نشانیاں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بس اس کی نشانیاں آ گئی ہیں. بس ان کے پاس کیا ہوگا؟ نصیحت. جبکہ وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی اس وقت نصیحت حاصل کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. بس جان لو کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومنوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی اللہ خوب جانتا ہے ان کا چلنا پھرنا اور ان کا لوٹ کر جانا. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی صورت. بس جب نازل ہو جاتی ہے کوئی محکم صورت اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کے دلوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پہ موت کی بے ہوشی چھا رہی ہو. بس تباہی ہے اس کے لیے. اب یہ ان کا ذکر ہے کہ پہلے تو کہتے تھے کہ ہمیں قتال کا حکم. قتال، جہاد اور قتال ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. جہاد ہر کوشش کو کہتے ہیں جو دین کے لیے کی جاتی ہے، اور قتال وہ ہوتا ہے جو واقعی میدان جنگ میں ہوتا ہے جہاں قتل کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو نا. تو جب پہلے تو کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں لڑائی کا حکم دیا جاتا، یہ ہمارے پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، کافر ظلم کر رہے ہیں. پھر جب قتال کا حکم آیا نا تو لوگوں کے ہر حکم جو ہے نا وہ منافق اور مومن کی پہچان کرا دیتا کہ وہ اس کو کیسے لیتا ہے. تو ان کے اوپر پھر ایسی موت کی غشی چھانے لگی قتال کا جب حکم آیا سن کر، جیسے ان کو موت آ رہی ہو. طاعتم وقول معروف. اور کہنا کیا چاہیے تھا ان کو کہ ہم اطاعت کریں گے اچھی بات کی. اور سورہ نساء میں بھی آیا نا کہ جب کہا گیا تھا ان سے کہ ہاتھ روک کے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. بس جب ان پہ قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ، کیونکہ دلوں میں کمزوری تھی، ایمان کمزور تھا. تو فوراً جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. اور جن کا ایمان مضبوط تھا نا وہ کہنے لگے ہاں یہی تو ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا، ہر چیز دینی پڑے گی. اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لو تو اس کو پورا کرو. کیوں نہیں لوگوں نے سچا کیا؟ فلو صدق اللہ لکان خیر لہم. اگر سچائی کو وہ لوگ ثابت کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. بس کیا ان سے توقع ہے کہ تم قال عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض. کیا تم پھر جاؤ گے؟ کیا توقع ہے کہ اگر وہ پھر جائیں، وہ بات نہیں مانے تو تم بھی پھر جاؤ گے اور زمین میں فساد کرو گے. اور تقطعوا ارحامکم، اور رحم کے رشتوں کو کاٹو گے. یہ کتنا بڑا فساد ہے رحم کے رشتوں کو کاٹنا نا. یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، بس وہ بہرے ہیں اور اندھے ہیں اور گونگے ہیں.
کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تالوں کو کھولنا پڑے گا نا، تالے لگ جاتے ہیں ہمارے دلوں پر بھی، کوئی بات ہی نہیں جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، تو ان تالوں کو کھولنا پڑے گا دلوں۔ اور پھر دلوں کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں نا، جو دلوں میں زنگ لگا دیتی، دلوں کو کوڑا کرکٹ سے بھر لیتی۔ تو جب ہم اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو صدق کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ زنگ دور ہوتا ہے اور وہ تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ قرآن پہ تدبر سے۔ تدبر خالی پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، تدبر کرنا ہے، پیچھے پیچھے جانا، پیچھے پیچھے جاؤ، قرآن کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس کو سمجھو، کوشش کرو۔ اور بے شک وہ لوگ جو ارتداد کرتے ہیں اور اپنے پیٹھ پر پھر جاتے ہیں اس کے بعد کہ ظاہر ہو گئی تھی ان کو ہدایت، تو شیطان جو ہے نا ان کی برائی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے اور بڑی امیدیں دلاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ ایسی چھوٹا کام ہے، کر لو، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، سارے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ساری شیطان کی امیدیں اور باتیں ہوتی ہیں نا جو وہ ہمیں سکھاتا رہتا ہے۔ اور کس وجہ سے ہوتا ہے یہ؟ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن سے وہ کراہت کرتے ہیں، یعنی ناپسند کرتے ہیں، کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی کتاب، اور اگر نازل کرتا تو ہم اس کے بعض باتوں کو مان لیتے۔ اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں کا حال، اسرار، ان کے دلوں کے راز، دلوں کی باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پس کیا ہوگا جب توفتہم الملائکۃ، پورا پورا لیں گے فرشتے ان کو، یعنی موت کے وقت۔ جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں تو انسان کو پورے کا پورا اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں، اور اسی وقت کیا ہوتا ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے پیٹھوں پہ مارتے ہیں، ان کے منہ پہ مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ پیروی کرتے تھے اس چیز کی جو اللہ کو ناپسند تھی، اور ناپسند کرتے تھے اس چیز کو جو اللہ کو پسند تھی۔ سبحان اللہ، سمپل بات اللہ نے بتائی کہ انجام یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کہ اللہ کی باتوں کو نہ ماننا، اللہ کی باتوں کو پسند نہ کرنا، اور اللہ کی ان باتوں کو کرنا جو اللہ کو ناپسند۔ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کھوٹ کو نکالے گا نہیں؟ اگر ہم چاہیں تو دکھا دیں تمہیں، بس تم ان کو پہچان لو گے ان کے چہروں سے، اور ہم ضرور تم کو پہچانوا دیں گے ان کی بات سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی، رسول اللہ نے بھی کبھی بھی کسی کو منافق نہیں کہا، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، اور نام لے کے نہیں بتایا کہ یہ منافق۔ حالانکہ اللہ نے ان کو کچھ 12-13 منافقوں کے نام بتائے تھے رسول اللہ، اور انہوں نے کسی کو نہیں بتائے تھے، اور ایک اپنے ساتھی کو بتائے تھے صرف۔ اور حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے رسول اللہ سے، یہ صرف یہ بتا دیں، ان سے، رسول اللہ سے نہیں، ان صحابی سے پوچھتے تھے کہ یہ بتا دیں کہ اس میں کہیں میرا نام تو نہیں۔ سبحان اللہ، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کس کا نام ہے، جیسے ہم لوگ ہوں تو ہم تو یہ پوچھتے صحیح، باقی سارے ہے نا۔ سب سے پہلے انہیں اپنی فکر تھی کہ کہیں میرا نام تو نہیں۔ اور بات بھی وہ لوگ ایسی کرتے ہیں کہ منافق کے وہ پہچان میں آ جاتے ہیں، اور ضرور اللہ آزمائے گا، یہاں تک کہ جان لے گا مجاہدوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور تمہاری حالت کو ضرور آزمائے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے اور رسول کو تکلیف پہنچائی اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، وہ ہرگز اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع۔ رسول کو تکلیف دینے سے نا سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے کیسے درجات ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے اچھے عمل کرتے ہیں مگر پھر ایسا عمل کر لیتے ہیں کہ وہ سارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں بڑا خبردار رہنا چاہیے، خوف زدہ رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا سوراخوں والا تھیلا، ایک بڑی اچھی مثال کسی نے دی تھی کہ ہمارے پاس ایک بیگ ہے لیکن اس میں کچھ سوراخ ہے، تو پھر ہم نیکیاں جمع کرتے جا رہے ہیں مگر وہ کیونکہ سوراخ اس وجہ سے ہے کہ پھر برائیاں بھی کر رہے ہیں یا منافقت ہے، تو وہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑی جمع کر لی مگر وہ نیچے سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، نکلتی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، پھر وہ مر جاتے ہیں اور وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ بس تم کمزوری مت دکھاؤ اور صلح کی طرف مت جاؤ، اور تم ہی غالب ہوگے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ بے شک یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہیں بدلہ دے گا اس کا، اور تم سے تمہارے اموال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور اگر وہ پوچھ لے کہیں تم سے یا مانگ لے تم سے تمہاری کوئی چیزیں، تو تم جو ہے بس بخل کرنے لگ جاؤ گے اور اپنے دلوں کے کھوٹ کو نکال دو گے۔ یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے کبھی اللہ کے راستے میں تو اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ پیچھے اللہ نے بتا دیا نا کہ وہ اللہ نے نام نہیں لیا، رسول نہیں لیا، لیکن اپنے منہ سے ظاہر کر دیتے۔ بالکل عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، دل بھجنے لگتا ہے۔ ہاں، تو وہ کون سے کام ہیں جن سے اعمال ضائع ہونے سے بچ جائیں گے؟ کہ جب ہم اپنے مقصد پر جم جائیں، ہم کسی کام کا ارادہ کریں پھر اس پر جم جائیں، کمزوری نہ دکھائیں، سستی نہ دکھائیں، بزدل نہ بنے، یعنی پوری طرح سے اچھی طرح سے اس کام کو کریں نا۔ جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا ہی کام ہے ہمارے کہنا چاہیے، لیکن ہم اس میں ہمیں کمزوری آتی ہے، کبھی دل چاہتا ہے کلاس میں نہیں جائیں، آج سو جاتے ہیں، آج تھوڑا زیادہ سو جاتے ہیں، کل بہت تھک گئے تھے، لیکن پھر اگر ہم اپنے اس چیز کو کمزوری کو دور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرور جانا ہے کلاس میں، ضرور پڑھنا ہے اللہ کی بات کو، تو پھر کیا ہوتا ہے اور ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح سے وہ کام پھر کرنے لگتے ہیں نا۔ اور پھر جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں لوگوں، یا نمازوں میں غفلت ہونے لگتی ہے، نمازوں میں سستی ہونے لگتی ہے، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن سے تعلق ختم ہونے لگتا ہے، اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک قرآن نکلتا ہے رمضان میں پڑھا اور پھر رکھ دیا، کیا اگلے رمضان میں نکلے گا، اور وہ بھی صرف تلاوت۔ اللہ تعالیٰ اور جو اچھے عمل کرتا ہے نا اسے اللہ مزید اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو وہ پیچھے ہی ہٹتا چلا جاتا ہے۔ ہاں یہ تم ہی لوگ ہو جو تم کو جن کے لیے بلایا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، بس تم میں سے کوئی ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے بخل کرتا ہے، یعنی اس کا بخل اسی کے لیے نقصان دہ ہے نا، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا بخل اس کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ وہ اس نیکی سے محروم رہ گیا۔ اللہ تو غنی ہے، تم فقیر ہو، اور اگر تم پلٹ جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ پوری تربیت کی جا رہی ہے نا انسانوں کی، اس میں دیکھیے نا یہ ساری صورتیں ایسی ہیں، ہماری تربیت کر رہی ہیں، ہمارے دلوں کے کھوٹ کو نکال رہی ہیں، ہماری کمزوریاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ، اور پھر ہمیں ان کو دور کرنے کا طریقے بتا رہی ہیں، اور پھر ہم یہ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا، ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی اچھی طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو فوراً ہمیں سب سے پہلے اس کے نقصان نظر آنے لگتے ہیں، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کے فائدوں پہ نظر رکھنا چاہیے پہلے، تو وہ نقصان بھی زبانی نہیں ہونے چاہیے نا، اس کے لیے ٹائم زبانی ہوگی تو بالکل اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ لوگوں نے کتنی محنت کری ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، سبحان اللہ، کتنی محنت کری ہے تو یہ دین ابھی تک ہمارے پاس چل رہا ہے، اور کس کس طرح سے محنت کی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، بعد کے بزرگوں کے واقعات پڑھیں، وہ بھی انسان تھے نا، اور دین کی خدمت کیسے کی ہے۔ امام بخاری کے حالات پڑھیں، امام ابو حنیفہ کے پڑھیں، 30 سال ان لوگوں نے لگائے، ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے وہ ساری رات نوافل پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، پھر لکھتے تھے، کتنا اللہ سے ڈرتے، پھر کتنا وہ سفر کرتے تھے، ہاں؟ اس کی سند صحیح سند حاصل کرنے کے سفر کرتے تھے، سفر کرتے تھے، ایک ایک مہینے کا سفر کر رہے ہیں، اور کتنا مشکل سفر ہوتا تھا۔ بہت بڑی خدمت کری ہے، بہت خدمت کی ہے لوگوں نے۔
مائیں جو تھیں وہ اپنے بچوں کو مدرسے بھیج دیتی تھیں بچپن سے. ماؤں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا تھا اس میں، باپوں کا بھی ہوتا تھا، تربیت کا خیال. پھر جا کے ایسی اولاد بنتی ہے نا، جب آ کے اس کی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ہم ہی محنت نہیں کریں گے ہمارے بچے کیا کریں گے؟ وہ ہمیں ہی دیکھ کر سب کچھ کرتے ہیں نا. ہم دین پہ کتنی محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں. بھائی ہمیں تو بنا بنایا ملتا ہے، ہم اس کے اوپر ہم کہتے ہیں ہاں، اور دین کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ایسے ہی نہیں مل جاتی. کہ وراثت تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو باپ مر گیا تو بیٹوں کو مل گئی، چاہے اس کا کوئی بھی وہ نہ ہو. لیکن دین کی وراثت کے لیے کوشش کرنی پڑتی، کوشش کر کے حاصل کرنی پڑتی. سورہ فتح. سورہ فتح جو ہے نا یہ بھی بہت زبردست سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے. اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں، اور جب وہاں سے واپس جا رہے تھے تو اس وقت اللہ نے نازل کی تھی کہ ہم نے تمہیں فتح دی، ظاہری فتح. حالانکہ آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کا آپ کو پتا ہوگا نا کہ جب مکے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان لوگوں نے نہیں آنے دیا تھا آپ کو، وہاں سے لوٹا دیا تھا حدیبیہ کے مقام سے. اور مسلمان بڑے دل شکستہ تھے. اتنے سال کے 6 سال کے بعد تو مکے گئے تھے. مکے والے 6 سال کے بعد مکے گئے تھے، اور کچھ لوگ پہلے سے جو آئے تھے وہ اس سے بھی زیادہ دن کے بعد. اور پھر عمرہ کرنے جا رہے تھے، اور پھر ان کو روک لیا جاتا ہے، اور ان سے ایسی شرطیں کی جاتی ہیں کہ جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں. کوئی بھی شرط ایسی نہیں ان ہاں کو کو پڑھی کوئی نہیں. بالکل. کبھی آپ لوگ صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھا کریں، ایسے واقعات جو ہے نا ہسٹری کے وہ پڑھا کریں ہمارے ساتھ، ان سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے، اور اس سے بڑی تربیت کی باتیں ملتی ہیں. اور پھر جب وہ ایسی حالت میں جا رہے ہیں تو یہ نازل ہو رہی ہے صورت کہ ہم نے تو تمہیں کھلی فتح عطا کی. ایکچولی اللہ نے ہر جگہ تسلی دے رہا ہے، جیسے ہاں انہوں نے بھی سنا، انہوں نے تو سنا ہے نا، تسلی دے رہے ہیں. تسلی دے رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور پھر جو مسلمان تھے انہیں پورا یقین تھا کہ ہاں یہی ہو. اور پھر ہوا اس کے بعد جب وہ صلح ہو گئی تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی. اس سے پہلے تو مسلسل مسلمان کیا کر رہے تھے؟ جنگوں میں مصروف تھے. اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے. اب رسول اللہ کو اچھی طرح سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، دعوت دینے کا موقع مل رہا ہے، آس پاس کے قبیلوں میں جا رہے ہیں، بادشاہوں کو خط لکھے جا رہے ہیں. اس سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا تھا. تو ان سب چیزوں کی مصلحت اللہ کو معلوم ہوتی ہے. اور پھر کس طرح سے ان کی آزمائش ہوئی تھی، وہاں پہ کھرا کھوٹا سب نکل گیا تھا. اور کس طرح سے لوگوں نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان کی جسے کہتے ہیں، ایک درخت کے نیچے. اور اس بیعت کے کرنے والوں میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ کہہ دیا. سبحان اللہ. کیونکہ کتنے مشکل حالات میں بیعت ہوئی تھی نا، کہ جان ہتھیلی پہ تھی، ہتھیار پاس نہیں تھے، کافروں کے قریب تھے مکے کے، اور اس وقت بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ کا واقعہ بھی ہے. جی بہت بہت واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کو جا رہے ہیں. اچھا، اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے. تو آپ نے لوگوں سے بلایا اور کہا کہ ہم عمرہ کرنے چلتے. اور پھر صحابہ تیار ہو گئے، اور اس میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں بھی تیار ہوئے تھے، اور آس پاس کے قبیلے جانے کو تیار نہیں ہوئے تھے. اور آپ 1400 لوگوں کو لے کر گئے تھے، اور جانور لے گئے تھے. قربانی کے جانوروں کے گلوں میں خاص ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا جس سے پتہ چلتا تھا یہ قربانی کے جانور ہیں، وہ لے کر گئے تھے. اور عمرہ کرنے گئے تھے، ہاں عمرے کے ارادے سے گئے تھے. اور پھر وہ خواب دیکھ کے نکل گئے، اور پھر وہ عمرہ ہوا بھی نہیں. یہ کیا بات تھی؟ تو رسول اللہ نے خود بتایا تھا کہ یہ بات تھی کہ مجھے یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال تم عمرہ کرو گے. دیکھیں غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں. وہ بعد میں آیا ہے نا کہ تم جاؤ گے ضرور مکے، اور اپنے سر بھی منڈاؤ گے اور بالوں کو ترشواؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فتح عطا کی، فتح مبین عطا کی، تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ جو تمہارے پچھلے گناہ ہیں یا جو اگلے گناہ ہیں. ساری غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور تم پہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا، یعنی دین کی نعمت کو، اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. یہ 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک تو یہ کہ گناہ معاف ہو گئے، پچھلے گناہ بھی اگلے گناہ بھی، ساری چیزیں معاف کر دی اللہ تعالیٰ، اور نعمت تمام کر دی، دین اب پورا ہو گیا، مکمل ہو جائے گا، اب دین میں کوئی رکھنا نہیں ہوگا۔ اسی کے بعد پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور سیدھے راستے کی ہدایت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، زبردست قسم کی مدد۔ وہی ہے جس نے سکینت نازل کری ہے مومنوں کے دل پر، جبکہ ان کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی نا، وہ بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کیا، سکینت نازل کر دی تھی۔ یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے، سکینت، یعنی مشکل وقت میں ایک دم دل کو اطمینان آ جائے۔ یہ آیات سکینہ ہیں جو ہیں، اس میں 2 تو اسی میں ہیں، یہ 4 یا 5 آیات سکینہ ہے نا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت ہو تو آپ ان آیات کو پڑھیں تو سکینت نازل ہو۔ جی میں آپ کو بھی ہاں، مجھے ابھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے نا۔ یہ 4th ہے نا؟ میرے پاس ہے مجھے بھی هو الذي أنزل السكينة. ہاں، ایک تو یہی ہے، ابھی ایک اور آئے گی، وہی ہے جس نے سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں میں، تاکہ ایمان جو ہے ان کا بڑھ جائے ان کے ایمان کے ساتھ، اور اللہ کے لشکر بے شمار ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے مدد کرتا ہے مسلمانوں کی، سکینت بھی نازل کر دیتا ہے، دلوں کو سکون بخش دیتا ہے۔ جب دلوں کو سکون ہوتا ہے نا تو پھر آپ کام اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، ساری پریشانی اور وہ جو دور ہو جاتی ہے نا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے تو ان کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی وہاں پر، آگے نہیں جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو اللہ نے بٹھا دیا ہے، اب یہ آگے نہیں جائے گی، اور وہیں پہ آپ رک گئے تھے، اور وہیں پہ پھر یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس لیے سکینت نازل کی تھی، کہ تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، یعنی وہ کاموں کو اچھی طرح سے کر سکے۔ اور یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، یہ سکینت بھی اللہ کا ایک لشکر ہے، اللہ کے بے شمار لشکر ہیں جن کے ذریعے وہ کام دیتا ہے نا، تاکہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور یہ بات تیرے رب کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی تھی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ مومنوں کے اعمال اور بڑھ جائیں، ان کو اور نعمتیں ملے، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں نا۔ اور اس جنگ میں بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ایکسپلین کریں یہاں پر، لیکن آپ اس کو پڑھیے گا، اس تفہیم میں سے پڑھیے گا، صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا، کس طرح سے لوگ جو تھے وہ انہوں نے اپنے، ان کے کیریکٹر ہمیں نظر آئے تھے، حضرت ابو بکر کا کیا کیریکٹر تھا، حضرت عمر کا کیا کیریکٹر تھا۔ حضرت عمر کہتے تھے کیا یہی صلح ہے، کافی دل بہت تنگ تھا۔ بہت تنگ ہو رہا تھا۔ اور حضرت ابو بکر کیا کہتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو یعنی وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ تھے وہ صدیق جن کے دل میں بھی کبھی کوئی شک نہیں آیا۔ حضرت صدیق جو ہے ان کا رتبہ اسی لیے اتنا بڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے وہ غار والی ایک رات دے دیں اور میرے سارے اعمال دے دیں، اتنا بڑا ان کا درجہ۔ تو عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ میرے ابو جب آپ سے بتا رہے تھے نا کہ آج یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں میرے ابو کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں نا اتنے تمہارے ابو کے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے چل رہے ہیں، آپ کا دل اور یہ بھی کہا تھا نا ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا کہ جو جنت کے ہر دروازے سے انہیں پکارا جائے گا کہ یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ، تو مجھے امید ہے کہ ابو بکر اس میں ہوں، مگر کس وجہ سے تھا، ہر جگہ لگ گیا، ہر بات کو تسلیم کر لینا نا، اور خوشی سے تسلیم کرنا، اور یقین کے ساتھ تسلیم کرنا۔ یہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے اصل میں، پورا یقین نہیں ہے۔ بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں مشکل سے کر لیتے ہیں، دل کی ذرا سی وہ ہوتی ہے، تنگی سی لگتی ہے، مگر وہ محبت سے کرنا اور راضی ہو کے کرنا اور اللہ کی محبت میں کرنا، یہ چیزیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ برے برے گمان۔ ان کے اوپر ایک ایسی مشکل ہے جس میں وہ گھر گئے۔ دائرہ، دائرہ کیا ہوتا ہے؟ سرکل ہوتا ہے، کوئی سرکل کے اندر ہو نا، باہر نہیں نکل پاتا، بند ہو گیا اس کے اندر، اور اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر اور لعنت ہے، اور تیار کیے ان کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمان اور زمین میں، اور بے شک اللہ جو ہے نا عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گواہی دے رہے ہیں اللہ کی، اور خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو یہ اس کی جزا ملے گی، اور خبردار کر رہے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو اس کی یہ سزا ملے گی، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی توقیر کرو اور تسبیح کرو اللہ کی صبح اور شام۔ یہ مومنوں کا کام ہے نا کہ رسول کی مدد کریں، ان کی توقیر کریں اور اللہ کی تسبیح کریں۔ بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے، وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان کر رہے تھے تو وہ بیعت اثر میں اللہ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سب سے اوپر ان کے اللہ کا ہاتھ تھا۔ سب بیعت ایسے کرتے تھے نا کہ ایک ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ رکھ دیتے تھے، تو سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور جو توڑ دے گا اس کو، بس سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنی جان کا نقصان کرے گا، اور جو پورا کرے گا اللہ کے عہد کو جو اس پہ کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر۔ ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے عرابی بدوی کہ ہم کو تو مجبور رکھا تھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، بس ہمارے لیے استغفار کریں۔ اب جب واپس لوٹے مسلمان تو اب وہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے طرح طرح کے عذر پیش کر رہے تھے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یوں تھا، اس وجہ سے نہیں ہوا یہ کام، یا جو بھی ہم چھوٹے موٹے ہی تو کام کرتے ہیں، تو وہ بھی عذر پیش کریں گے فوراً آ کر کہ ہم تو اس چیز میں مصروف تھے، ہم تو اپنے نوکری ہماری تھی، ہمارے گھر والے تھے، ان کو دیکھنا تھا، یہ تھا وہ تھا، جو بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ بہانے کر رہے ہیں، دل میں یہ بات نہیں ہے، اصل میں کسی اور وجہ سے نہیں رکے۔ کہہ دیجئے کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا، اگر ارادہ کرے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا یا تمہیں فائدہ دینے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی وہ لوگوں کے سامنے عذر پیش کر کے بچ جائیں گے، مگر اللہ سے ہم کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ، کہاں جائیں گے؟ واقعی جب ہمیں عذر آئے نا تو ہمیں فوراً اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا چاہیے کہ یہ کیسا میں بات کر رہی ہوں، یہ کیا واقعی قابل قبول ہے کہ نہیں۔ بلکہ تم نے گمان کیا کہ لوٹیں گے نہیں رسول اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، اور یہ چیز تمہیں بڑی مزین ہو گئی تمہارے دلوں میں، اور تم نے گمان کیا بہت برا گمان، اور تم تھے ہی فاسق آدمی، سوچتے تھے نا کہ اب یہ مکے جا رہے ہیں اور بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں، تو پھر مکے والے تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہاں سے وہ اتنی بڑی کامیابی لے کر آ گئے۔ اور جو ایمان نہیں لائے گا اللہ پر اور رسول پر، بس ہم نے بے شک تیار کر دیا ہے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی زمین کی، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ کہیں گے ان قریب وہ پیچھے رہنے والے جب تم چلو گے مال غنیمت کی طرف تاکہ وہ اس کو لے لیں، وہ کہیں گے ہمیں بھی لے چلو، ہمیں پیچھے مت چھوڑو۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے نا حدیبیہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جاؤ خیبر کی طرف۔ خیبر جو یہود کا قلعہ تھا، اور وہ بہت مالدار لوگ تھے، بہت مال دولت، مکان، باغ، کھیتیاں سب تھی ان کے پاس نا۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کہ اب وہاں پہ تمہیں فتح ملے گی، تم ان کے پاس جاؤ، تو یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے یہ چلنے کو تیار ہو گئے۔ کس لیے تیار ہوئے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ یہ مال و دولت اب ہمیں سب ملے گا یہاں سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلمے کو بدل دیں۔ کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم پیروی کرنا ہماری، اسی طرح اللہ نے پہلے کہا ہے، بلکہ وہ کہیں گے تم تو ہم سے حسد رکھتے ہو، بلکہ
وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو مگر تھوڑے ہیں، پھر بھی بات کو نہیں سمجھ رہے کہ کیوں انہیں پیچھے چھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خود پیچھے رہ گئے تھے. جو پیچھے رہ جاتا ہے نا پھر وہ پیچھے پیچھے رہ جاتا ہے، پھر وہ آگے بڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جن چیزوں کو ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کرنے کو، جو چیزیں ہمیں مشکل لگ رہی ہیں نا انہیں چھوڑ دیتے ہیں نا کہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا مگر ضرور کچھ نہ کچھ، مطلب میرے عمل میں تو کمی آئے گی نا، میری نیکیوں میں تو زیادتی نہیں ہوگی نا. کیونکہ نیکی کا بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ضائع کر دیں نا وہ دوبارہ نہیں ملتے، تو اسی لیے کہتے ہیں. اور پھر وہ شیطان بڑا پیچھے لے جاتا ہے، جیسے ہی آپ کو نیکی کا موقع ملے نا فوراً کر دینا چاہیے، فوراً، اور جہاں پیچھے ہٹے اور بس پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ دوسری نیکی کا دروازہ کھولتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ آپ کو اور آگے بڑھنے کا موقع دیتے. اور یہ سب ہوگا جب دین کی سمجھ ہوگی نا. حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق دو چیزوں سے خالی ہوتا ہے، ایک اچھا اخلاق، دوسرے دین کی سمجھ. یہ دو بھی اس کی برائیاں ہیں منافق. اور دین جو ہے نا قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، چھوٹی موٹی ہماری قربانیاں ہوتی ہیں نا، کوئی جان تو نہیں دے رہا ہے کوئی. اللہ ہمیں معاف کر دینا. وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اور کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والوں میں سے اعراب سے کہ تمہیں عنقریب دعوت دی جائے گی ایک قوم کی طرف جو بڑی جنگجو ہوگی، اور تم ان سے قتال کرو گے یا وہ ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ لوگ شکست کھا جائیں گے. اشارہ تھا کہ اب آگے بڑی جنگیں ہوں گی، روم سے جنگ ہوگی اور بڑے بڑے قبیلوں سے جنگ ہوگی. اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس اگر تم نے اطاعت کی تو دے گا اللہ تم کو اجر بہت اچھا. اور اگر تم نے پیٹ پھیر لی جیسے کہ پہلے پیٹ پھیری تھی تو پھر تو بہت دردناک عذاب دیا جائے گا. اور اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، نہ لگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ مریض پر حرج ہے. اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جس کے نیچے نہری بہتی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر کوئی بیچارہ معذور ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ جنگ پہ نہیں جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو جب جنگ کی اطلاع دی جائے تو ان کو نکلنا ہو. وہ جو ایک صحابی تھے نا جو لنگڑے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے جنگ میں لے کے چلے، تو انہوں نے کہا، ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ کو عذر ہے، تو انہوں نے کہا میں جھنڈا پکڑے کھڑا رہوں گا. یعنی جتنا وہ کر سکتے تھے اس کے لیے تیار ہو گئے. یہ خلوص ہوتا. اور جو منہ پھیرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، بس جان لیا اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پھر نازل کی ان پر سکینت. یہاں یہ بھی سکینت والی ہے، فانزل سکینت علیہم، ان پہ نازل کی سکینت، اور دے دیا ان کو فتح قریب کی فتح ہونے عطا کی. اور بڑے مغانمہ کثیرتاً، مال غنیمت بھی بہت زیادہ دیا کہ وہ ان کو لینے لگے. اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے بتا دیا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں انعام دیا اور پھر آخرت میں کیسا انعام ملے گا. اور یہ ایک درخت تھا جس کے نیچے بیعت کر رہے تھے نا. اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ جس شخص نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، جس شخص نے بھی کی. اور کہا تھا نا کہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہوتا ہے. ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جنہوں نے تیار کیا تھا اپنے آدمیوں اور بچوں کو، اس میں تفصیل پڑھو تو پتہ نہیں مجھے کیونکہ ہاں اجر انہیں بھی ملے گا، ظاہر ہے اجر انہیں بھی ملے گا. جتنا جو کوشش کرتا ہے کسی کام کی اتنا اس کو اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا. اور تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مال غنیمت کا بہت زیادہ، تم اس کو لوگے، بس جلدی مل گیا تم کو یہ. اور روک دی اللہ نے ہاتھ تمہارے ان سے، اور تاکہ وہ تمہارے لیے نشانی ہو مومنوں کے لیے، اور دکھائے وہ تم کو راستہ سیدھا. اور دوسرے وہ لوگ جن پر تمہیں ابھی قدرت نہیں ملی، بے شک گھیر لیا ہے اللہ نے ان کو، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
خوشخبریاں دیا جا رہی ہیں، مال غنیمت مل رہا ہے، معافی ہو رہی ہے۔ اگر تم قتال کرتے ان لوگوں سے جو کافر ہیں تو وہ پیٹ پھیر لیتے، پھر تم نہیں پاتے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ سنت ہے اللہ کی جو گزری ہے اس سے پہلے بھی، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ کے راستے میں نکل آتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، چاہے کم ہو چاہے کس زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر کامیابی ہی دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ جب نکلتے ہیں، تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی اور رسول کی فرما برداری ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا نا غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، کتنے تھوڑے لوگ تھے، کس طرح فتح ملی۔ غزوہ احد میں کیا ہوا، رسول کی نافرمانی ہوئی، پہاڑ پہ سے اتر گئے، حالانکہ وہ جیت رہے تھے جیتے ہوئے تھے، جیتے ہوئے تھے۔ یہ سب جتنے بعد میں ہوا ہے قتل وغیرہ صحابہ کا، وہ سب بعد میں ہوا ہے جب وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اور وہی ہے جس نے روک لیے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے حدیبیہ کے مقام پر، اس کے بعد کہ تم ان پر غالب آ گئے تھے۔ یہ بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے وہاں پہ بھی ہاتھ روک دیے، ان کے بھی اور تمہارے بھی، حدیبیہ میں، نہیں تو وہاں بھی جنگ ہو سکتی تھی، کیونکہ بار بار وہ لوگ آتے تھے اور جنگ کرنے کے ارادے سے آتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو واپس بھیج دیتا تھا۔ اور اللہ جو ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تمہیں مسجد حرام سے، اور ہدی کے جانوروں کو روکا کہ وہ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ جائے، یعنی انہوں نے روک دیا تھا نا، مکے نہیں آنے دیا تھا، ہدی کے جانوروں کو نہیں جانے دیا تھا۔ اور اگر مومن مرد اور مومن عورتیں وہاں پر نہ ہوتے جن کو تم نہیں جانتے تو تم انہیں رون دیتے، پس پہنچتی تم کو گناہ بغیر تمہارے جانے۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ اور جنگ اس لیے نہیں ہوئی اس وقت کہ بہت سے لوگ مکے میں تھے اس وقت جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اگر جنگ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، وہ لوگ بھی بیچارے پس جاتے، قتل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں خیال کرتے ہیں، کس کس طرح باریک بینی سے خیال کرتے ہیں لوگوں کا۔ ان مسلمانوں کا خیال کیا جو وہاں پہ تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا، نہیں تو تم انہیں رون دیتے، ختم کر دیتے، اور تم پر بڑی مصیبت آ جاتی بغیر جانے، تم جانتے نہیں تھے، تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ اگر تم الگ ہو جاتے تو عذاب ہوتا کافروں کو، عذاب بہت دردناک۔ جب بنا دیا تھا اللہ نے کافروں کے دلوں میں روب، حمیت، حمیت کیا چیز ہوتی ہے، ایک ضد ہوتی ہے، اپنی بات پہ اڑ جانا، پھر اس کی دوسرے کی بات کو سننا ہی نہیں، بس جب ہم نے کہہ دیا بس یہی ہوگا، کچھ نہ غور کرنا نہ کمی کرنا، کچھ نہیں ہے۔ تو کافروں کے دل میں حمیت آ گئی تھی، حمیت جاہلیہ آ گئی تھی، اور پھر وہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، دیکھیں پھر سکینت کی آیت آئی ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر نازل کی سکینت، یعنی اللہ دلوں کو تھامتا رہتا ہے، مضبوط کرتا رہتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ نے نازل کر دی سکینت رسول پر اور مومنوں پر، اور یہ لازم ہے کہ وہ تقوی کا اہتمام کریں، اور وہ اس کے حقدار ہیں اور اس کے اہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بے شک سچا کیا اللہ نے رسول کا خواب حق کے ساتھ، یعنی سچا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ خواب جو دیکھا تھا یہ سچا ہوگا، ابھی تو نہیں ہوا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کس وقت وہ خواب سچا ہوگا۔ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر چاہا، امن کے ساتھ، سر مڈاتے ہوئے اور سروں کو تقصیر کرتے ہوئے اور بغیر کسی خوف کے، پس جان لیا اللہ نے جو تم نہیں جانتے تھے، پس بنا دیا تمہارے لیے ایک قریب کی فتح۔ وہی ہے جس نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کر دے سارے دونوں دینوں پر، اور اللہ جو ہے گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہ دین اس لیے آیا ہے، دین اس لیے نہیں آیا کہ مغلوب ہو کر رہے، اور یہ دین خود بخود تو نہیں غالب ہو جائے گا، اس کو غالب کرنا پڑتا ہے، اس کے ماننے والے اس کو غالب کرے۔ تو یہ ہم سب کا کام ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے تو سخت ہے اور
آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تم دیکھتے ہو ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضامندی. ان کے جو چہرے ہیں اور ان کے چہروں پہ جو نشان ہیں ان کے سجدوں کی وجہ سے، اس سے تم انہیں پہچان لو گے. یہی مثال ہے تورات میں بھی، یہی مثال انجیل میں بھی آئی ہے اچھے لوگوں. اس طرح سے کہ جیسے کہ ایک کھیتی ہے، وہ اپنی کوپل نکالتی ہے، پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اپنے، اور جب وہ نکلتی ہے اپنے تنے پر تو وہ کسان کو بہت اچھی لگتی ہے جو اس کو اگاتا ہے. اور کافر جو ہے اس چیز سے بڑے تنگ دل ہوتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، مغفرت کا اور اجر عظیم. ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے نا، پڑھیں اب آپ پڑھیں. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قدم پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرا کر خارج ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہیں وہ اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جان دیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہاری برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہیں کے لیے بہتر تھا. اللہ در کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کے لیے تمہارے لیے دل پسند بنایا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں سے درمیان صلح کراؤ. پھر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرو تو دوسرے زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دیکھیں یہ جو صورت ہے نا مدنی صورت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں نازل ہوئی. کیا مرتبہ ہے ان کا؟ ان کے آگے کوئی زور سے بول نہیں سکتا اور ان کے بات کے آگے کوئی اپنی بات نہیں لے جا سکتا کہ نہیں انہوں نے ایسا کہا، نہیں ہم تو ایسا کریں گے، ہمارے بزرگ نے یہ کہا تھا، کہہ دیتے ہیں. اور اتنا اس بات کا اثر ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے آنا چھوڑ دیا رسول اللہ کی مجلس. کہنے لگے میری آواز جو ہے نا بلند ہے، میں بولتا ہوں کہیں ان سے زیادہ نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر اور عمر تو اتنی ہلکے ہلکے بولنے لگے تھے کہ لوگوں کو سنائی بھی نہیں دیتا تھا. یعنی یہ عمل کی بات میں بتا رہی ہوں کہ کتنی جلدی وہ لوگ عمل کرتے تھے. تو رسول جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح نہیں ہے کہ ہم ان کو عام انسان کی طرح لیں اور ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں اور ان کی باتوں پہ عمل نہ کریں، بلکہ اعمال ضائع ہو سکتے. اور اس صورت میں نا ساری اخلاقی خوبیاں بتائی گئی، معاشرتی جو برائیاں ہیں اور معاشرت میں جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ کیسے خوبی پیدا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اس سورہ کو سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں. ایسے کیسے اخلاق ہونے چاہیے، اس میں مومن کے اخلاق کا ذکر ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اور یہ کہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں نا رسول کی بات سے آگے نکلنے سے. رسول نے تو یہ کہا ہے مگر ہم یہ کریں، خدا نخواستہ. اور پھر یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بات آئے، کسی کی بات سنو تو فوراً اس کو آگے مت پہنچا دو. یہ بہت خاص طور سے حکم آیا.
کہ کوئی خبر سنی اور فوراً ہم نے بغیر سنے سوچے سمجھے اس کو آگے پہنچا دیا، آگے فارورڈ کر دی ہر بات بغیر دیکھے. تو جب تک تصدیق نہ ہو آگے نہیں کرنا چاہیے. اور اگر مومنوں کے گروہ میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے. یہ بھی ہے، اب ہمارے کسی لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ہمیں صلح کرانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر نہیں مانے تو جو بغاوت کر رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ساری چیزیں اس میں بتا دیں. اور اللہ تعالیٰ اور پھر کام کریں تو انصاف کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور بھائی ہوتے ہیں مومن، ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. جیسے ایک بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا ایسے خیر خواہ ہونا چاہیے. پڑھیں آگے. ہاں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپ اس میں ایک دوسرے پر تعان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز آئیں وہ ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اس کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم اس سے گھن کھاتے ہو. کیسی یہ ساری برائیاں جو ہے نا یہ جو موجود ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں. ایک تو مذاق اڑانا، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے. پھر یہ کہ ان کے عیب جوئی کرنا، تانے دینا، برے نام رکھنا، یہ ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. اور پھر گمان کرنا لوگوں کے بارے میں، طرح طرح کے گمان، وہ ایسی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، یہ کرتی ہوں گی، دیکھا بھی نہیں ہے، ہاں ایسا ہی کرتی ہوں گی، ایسی ہوں گے ان کے طریقے، اللہ معاف کرے. اور کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس بھی نہیں ہونا چاہیے. تجسس جو ہوتا ہے نا، کہ تجسس کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے کے لیے ہوتا ہے. اچھائیوں کے لیے کوئی بھی تجسس نہیں کرتا ہے نا. برائیاں، ہاں اس میں یہ کمی ہوگی، اس کا تجسس کیا جا رہا ہے. اور پھر غیبت، بس اللہ تعالیٰ ہم کو غیبت سے محفوظ کر لے. مجھے لگتا ہے کہ ایسی مصیبت کی برائی ہے کہ جس سے بچا ہی نہیں جا رہا. اور یہ سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں، یعنی تجسس ہوتا ہے پھر غیبت ہوتی ہے، یعنی اسی بالکل آرڈر میں بالکل صحیح کہہ رہے کہ یہ سب چیزیں جب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد پھر ہیں. یہی آرڈر ہے نا بس. لیکن بس جب ہم کرنا بھی جا کے سن رہے ہوتے ہیں آواز، وہ بڑا ڈر، سننا بھی نہیں ہے. سننا یہ نہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ آج بات بتا رہے بول نہیں سکتے اس کی آواز. آپ ڈیفینڈ کریں اسے، یہ کہا گیا ہے اگر کسی کی برائی ہو رہی ہے نا آپ کے سامنے، آپ اسے ڈیفینڈ کریں. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں، وہ ایسا تو ڈیفینڈ کریں. نہیں، کئی دفعہ ایسا آگے بندہ ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ یہ بات کرنے سے اور جھگڑا وہ آگے سے لڑنا شروع ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا. یا آپ کو کوئی ایسا حدیث ہوتا ہے کہ تعلق جو ہے نا وہ بس تعلق جو ہے نا، اب وہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے نا، اس وقت اس سے ڈر رہے ہیں. مطلب پیار سے، اچھی طرح سے، ایسے نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک نہیں کہا، غلط کہا. آپ یہ کہیں کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ ایسا ہے اور وہ اس طرح سے کرتا ہے، اور اس نے ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ بات کہی ہو. کچھ نہ کچھ، ہاں اچھا گمان رکھیں. سے بچ سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں نا، جب میں نے اپنا ایکسپیرینس کیا کہ نہیں غیبت کرنی، روزہ خراب ہوگا. جب ایک مہینے میں کر سکتے ہیں تو پھر باقی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے پر واقعی پریکٹس، ہاں پریکٹس کریں اس مہینے میں نا، نیکیوں کی پریکٹس، تاکہ وہ سارے سال ہم ان پہ عمل کر سکیں. عید والے دن ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے، یہ نہیں سمجھ آتی اتنی پریکٹس. پوری وہ رات میں ہی اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. چاند رات ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر یعنی کہ نیکیوں کو کرے، پھر اس کو سنبھال کے بھی تو رکھے نا، سنبھالنا بھی ہے. اور یہ جو آیت ہے نا، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، اور تمہارے قبیلے اور اس کی شاخیں بنا دی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو. وہ تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، بے شک اللہ علیم خبیر. اب کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ سارے انسانوں سے. زبردست آیت ہے نا یہ.
کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری کوئی وہ نہیں ہے کہ تم اس سے بڑے ہو یا اس سے چھوٹے ہو. اور یہ جو قبیلے بنائے ہیں اور یہ جو گروہ بنائے ہیں اس لیے بنائے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. اللہ تعالیٰ دیکھے نا ایک ملک کے لوگوں کی شکلیں ایک جیسی رکھتا ہے پہچان کے لیے، پتہ چل جائے گا یہ چائنیز ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ وہاں کا ہے. اس میں یہ نہیں نا کہ ہمارے اپنے بھی کہ کشمیری ہے، یہ گورا ہے، بیکانا ہے. ساتھ میں یہ بھی کیا کرتا ہے کہ میرے سے بہت زیادہ عزت ہے. ہاں مطلب یہ چیزیں تو پہچان کے لیے بنائی ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ، اور پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اپنی پیدائش کا اختیار نہیں رکھتا کہ میں اس قبیلے میں پیدا ہو جاؤں یا اس نسل میں پیدا ہو جاؤں، وہ تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے. ہاں تو اہمیت کس چیز کی ہے؟ تقویٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے نا، اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری چہروں کو نہیں دیکھتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی عزت کیوں ہے؟ تقویٰ کی وجہ سے. ان کے تقویٰ کی، غلام، حبشی غلام، مگر اتنا ان کا تقویٰ تھا کہ ان کی اتنی بڑی عزت ہے. یہ اللہ نے کہہ دیا نا کہ سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے. اور عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن تم نے کہا کہ تم کہو کہ ہم فرما بردار ہو گئے، اور ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے. اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر کسی شک میں نہیں پڑتے. شک میں نہیں ہونا چاہیے اللہ کے کسی کے حکم، اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں. کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو ان کے دین کی؟ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. حضرت ابو بکر نے نا کبھی کسی چیز پہ شک نہیں کیا، کبھی بھی. رسول اللہ نے کہا ہے معراج کے موقع پر کسی نے بتایا تھا، انہوں نے رسول کے منہ سے بھی نہیں سنا تھا، انہوں نے کہا ہے تو سچ ہوگا. یہ یقین کا درجہ ہونا چاہیے. بالکل. تم نے سنا کہ تمہارے دوست کیا کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے. اور وہ احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے. کہہ دیجئے احسان مت جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. اگر ہم اسلام لاتے ہیں، اگر ہم اچھے عمل کرتے ہیں تو یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں. اگر تم سچے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی باتیں، اور بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. نہیں پڑھ لیتے ہیں سورہ قاف کل پڑھ لیتے جی چھوٹی سی ہے نا، ہیں، مگر بڑی امپورٹنٹ صورت ہے سورہ جہاں ابھی 5 ختم کرنا ہے 4 سپارے اور 3 دن 2 دن ٹیوزڈے کو ہو جائے گی، ہو جائے گی. بات ہی کرنے آتی. جمعہ ہفتہ پیر جمعہ ہفتہ پیر اور منگل کو بھی آدھا سپارہ پڑھا جائے گا تقریباً. تو پھر ہاں پاؤ تو ہو جائے گی انشاءاللہ. تھوڑا ہی پڑھیں گے نا. آدھے سے کم جلدی ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے آدھے سے کم ہاں چلے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے. اس لیے آدھے سے کم انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. تو پھر کل آن لائن کلاس ہوگی. وہ دے دیں ہم نے سب کہہ رہے ہیں کہ چھٹی ہے تو آن لائن لے آئے. فرائیڈے سیٹرڈے اور منڈے اور منڈے کا کیا ہے؟ آپ تیار آنے کے لیے